تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ اقبال جرم کرنے والے شخص کا نام اشرف علی تھانوی ہے، یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا موٹا خطیب ان کا مان گیا ہے کہ ہم نے واقعی ایسے کیا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے اقبال جرم کیا ہے کہ شرک بنتا نہیں تھا، ہم نے جو ہے وہ سینہ زوری سے بنایا ہے۔ امت مسلمہ مجرم نہیں تھی، ہم نے سینہ زوری سے منوائی۔ جس طرح کہ دوسری طرف وحید الزمان نے بھی یہ اعتراف کیا اپنی کتاب میں، لیکن دیوبندیوں کے لحاظ سے میں یہ پیش کر رہا ہوں جس کو وہ ارواح ثلاثہ کہتے ہیں یا حکایات اولیاء۔ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً اس پوری واردات کو آن کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے، لیکن یہ اب سمجھیں سادگی ہم امت مسلمہ سواد اعظم کی کہ ہمارے لوگ پھر بھی ان کے لحاظ سے صلح کلیت اور خیر خواہی کے جذبے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، جبکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور امت پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے۔ یہ حکایات اولیاء جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 74 پر یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 74 پر یہ اعتراف کیا ہے۔ لکھا ہے، خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی اس کے بقول، جبکہ بعض جگہ یہ ہے کہ اس نے اردو میں لکھی اور عربی میں ترجمہ کروایا۔ بہرحال چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خورجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا۔ یہ جو اپنے طور پر وہ مولانا لکھیں یا جو کچھ یہ انہی کی گور گردن ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جس وقت اسماعیل دیلوی نے یہ چند بڑے جو علماء تھے ان کے بقول ان کے سامنے یہ کتاب رکھی، لکھنے کے بعد ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں، یعنی لکھنے والا خود یہ اعتراف کر رہا ہے، ابھی چھپی نہیں تھی، لکھنے کے بعد اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ تشدد، فکری تشدد، یعنی سخت فتویٰ، بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر صرف ایک ظلم کی طرف اشارہ کرتا ہے خود ہی کہ یہ اشرف علی تھانوی راوی ہے، اسماعیل دیلوی جو مصنف ہے خود اس کی بات کو بتا رہا ہے کہ اس نے کہا مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھو ہاضمہ کتنا تیز ہے کہ تشدد کیا ہو گیا ہے کہ حق کو باطل لکھ دیا ہے، کفر کو اسلام لکھ دیا ہے، اسلام کو کفر لکھ دیا ہے، اور ان کے ذہن میں بس تھوڑے سے لفظ تیز ہو گئے ہیں اور تشدد ہو گیا ہے۔ تشدد کیا ہے؟ ایک مثال اس کی کہ مثلا جو ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس مسئلے کو ضمناً سمجھ لیں کہ شرک خفی ہے ریاکاری اور شرک جلی
وہ ہے ظلم عظیم، یعنی 100 کا قتل بھی شرک جتنا جرم نہیں، کیونکہ 100 کا قاتل بخشا گیا، بخاری شریف میں وہ حدیث ہے۔ اور دوسری طرف ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے وہ نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو جو شرک خفی ہے وہ ظلم عظیم نہیں، تو جو ظلم عظیم نہیں تھا اسے ظلم عظیم قرار دے دیا۔ یہ مصنف اعتراف کر رہا ہے، اس کتاب کا مصنف اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ کیا ہے کہ جو شرک خفی تھا میں نے اس کو شرک جلی لکھ دیا ہے، کیونکہ شرک جلی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے، پھر مسلمان نہیں رہتا۔ شرک جلی کرے تو اس کی مسلمان بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ شرک جلی والا شرک میں مر جائے تو دائمی جہنمی ہوتا ہے، جبکہ جو شرک خفی ہے اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہے مسجد میں، چاہیے تھا کہ ریا کی نیت نہ ہوتی، لیکن اس کے دل میں ریاکاری آ گئی ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں آج نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ریاکاری جو ہے یہ ہے شرک خفی۔ اب اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو یا تجدید نکاح کرو، یا اگر ایسی حالت میں وہ مر گیا تو کہا جائے کہ یہ مشرک مرا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ نقصان دہ شرک خفی بھی ہے، اس کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک خفی سے، ریاکاری سے بچا کے رکھے، کیونکہ عمل کرے صرف اللہ کے لیے، دکھلاوے میں بھی غیر اللہ کو درمیان میں نہ لائے، کہ جب وہ کسی اور کو بھی درمیان میں لا رہا ہے تو یہ ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال شرک جلی اور شرک خفی دو جدا جدا چیزیں ہیں، اور ان میں فرق زمین و آسمان کا ہے، اتنا بڑا فرق کہ شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور شرک جلی سے مومن نہیں رہتا۔ تو اس نے کیا کیا، مصنف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اس کتاب کے اندر کہ کچھ تشدد ہو گیا ہے کہ جو امور شرک خفی تھے میں نے ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے۔ لہذا اور کوئی رد بھی اگر تقویت الایمان کا ہم نہ کریں تو خود مصنف کے لفظوں پر ہی آج امت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بھیڑیے ہیں، کتنے ظالم ہیں، اور کس قدر اسلام دشمن ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ناحق کافر قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے باہر کیا، اس بیس پر کہ جو بیس بنتی نہیں تھی کہ ان پہ فتویٰ لگایا جاتا کہ ان کا ایمان نہیں رہا۔ آگے کیا کہتا ہے، کہتا ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، یعنی ابھی تک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں نے ظلم کیا ڈھایا ہے، ابھی تو تمہارے سامنے میں نے لکھ کے رکھی ہے، لیکن جب یہ کتاب چھپے گی، کیا نام ہے، تقویت الایمان، اصل میں تفویت الایمان، کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جن کے خلاف ہے وہ کوئی 200-400 بندہ نہیں، وہ کروڑوں مسلمان ہیں اور ہیں مظلوم، وہ مجرم نہیں، ناحق ان کے خلاف یہ فتویٰ لگ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی، لوگوں کے پاس پہنچے گی، یہ فتویٰ مسلمانوں پہ لگے گا، تو کہتا ہے شورش ضرور ہوگی، لوگوں میں ہلچل مچے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی ہم باپ دادا سے مسلمان آ رہے ہیں اور ہمیں ہی مشرک بنا دیا گیا ہے۔ کہتا ہے شورش ضرور ہوگی۔ اب یہ بات بھی ساتھ ساتھ جو کہ محاسبہ اپنا بھی کرنا چاہیے کہ اگر یہ کتاب آج بھی مارکیٹوں پہ ہے، مکتبے بھرے ہوئے ہیں،
اور اس کے اوپر جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، اس کے درس دیے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود سنی ضمیر لمبی تان کے سویا ہوا ہے. یعنی ایسے ایسے مسلح اصلاحی تقریریں کرنے والے کہ جنہیں خبر ہی نہیں کہ اس اصلاح کا بیڑا بھی اٹھانا ہے. تو پھر یعنی یہ کس حد تک غفلت ہے قوم کی کہ لکھنے والا فائر کر کے بلکہ گولہ باری کر کے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی، اور جنہیں گولے لگ رہے ہیں وہ آگے سے حرکت ہی نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ. تو یہ بھی ہمیں جو اجتماعی ضمیر ہے، مجموعی ضمیر ہے، علماء کا، مبلغین کا، طلباء کا، مدرسین کا، اپنی قوم کا، جنہیں چھوٹی گالی نہیں دی جا رہی، مشرک کہا جا رہا ہے، جنہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ بیوییں تمہارے نکاحوں میں نہیں ہیں، تمہارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں. یہ سارا طبقہ جو ہے یہ وہ نگی چادر تان کے سینگ ہے، اس طرح کی صورتحال میں لگے ہوئے ہیں. اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سب سے بڑی اصلاح تو یہ ہے کہ ہم اس فتنے کا رد کریں، اس کا جواب دیں کہ جس کو تم نے شرک کہا یہ شرک نہیں ہے، تم ظالم ہو. امت مسلمہ میں جو بیماری تھی وہ تو ریا کا علاج کرنا تھا، ریا کا جواب دینا تھا، ریا سے بچاؤ کرنا تھا، اور تم نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں اب نہ ان کی نماز قبول ہو، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. چونکہ مسلمان رہ کے تو پھر آگے ان کی اصلاح ہو. تو جب مسلمان ہی نہ رہیں اس فتوے کی روشنی میں تو پھر ان کا تو کوئی کام کسی کرنے کی اہلیت ان میں باقی نہیں رہے گی. تو اس شخص نے کہا کہ شورش ضرور ہوگی. لہذا یہ جملہ ایک تھرمامیٹر ہے حیات اہل سنت چیک کرنے کے لیے کہ اس شورش کے آثار کہاں کہاں سنیوں میں نظر آ رہے ہیں، کہ جو اس بڑے حملے کے رد عمل میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں، ہم پہ حملہ ہوا ہے، ہم دیواریں نہیں، ہم اینٹیں نہیں، ہم پتھر نہیں، ہم جمادات نہیں، ہم زندہ ہیں. تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہماری پوری تاریخ پہ 14 صدیوں پہ حملہ کیا. یہ بھی آج چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صلح کلیت نے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے جسد اہل سنت کو الا ماشاء اللہ کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جسے پتا ہے کہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ تو بچنے کا کچھ سوچے گا، اور جو اتنا بے خبر ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہو پھر بھی حملے سے نہیں بچ سکے گا. تو اس بنیاد پر اس حملہ آور کے لفظ جو ہے وہ ذہن میں رکھو کہ حملہ آور کہتا ہے کہ اتنا کچھ میں نے کر دیا ہے کہ شورش ضرور ہوگی. اگر میں یہاں رہتا، چونکہ اس کو ادھر جہاد کا شوق بھی ہے اسماعیل دہلوی کو، کہتا اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا. یعنی یہ اسے بھی پتا ہے کہ ڈوز تیز بڑی ہے اور وقت کافی چاہیے تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بندوں کو پتہ نہ چلتا اور میں اپنا کام کر جاتا. اس کتاب کے مضمون جو غلط فتویٰ لوگوں تک منتقل کرنے میں 10 سال چاہیے تھے، پھر شورش نہ ہوتی، پھر لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو مان جاتے اور بیک وقت تو شورش ہوگی. کہتا ہے کہ 10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن میری مجبوری ہے. کیوں؟ کہتا ہے لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے. کتنا اچھا کام کر کے حج کرنے جا رہا ہے. کہتا ہے میرا ارادہ اس وقت حج کا ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے کہ پہلے حج کرنا ہے، حج کے بعد آ کے جہاد کرنا ہے. تو مسلمانوں کو میں نے ایسے ہی ذبح کرنا ہے، یعنی یہ بیک وقت ہی میں حملہ کروں گا. جو 10 سال کا کام ہے
میں نے اب بھی کرنا، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ پہلے میں نے حج کرنا ہے اور اس کے بعد عزم جہاد ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو کسی اور کی خدمت کو موقع کسی کو دے دو، آپ کے پاس 10 سال نہیں تو یہ ظلم امت پہ کوئی اور ڈھالے۔ تو کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، یعنی اور کسی میں اتنی جسارت نہیں، جو ظلم میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں، کہ میں کسی اور عالم دین کے سپرد کر جاؤں کہ وہ یہ فتویٰ امت پہ لگائے، وہ نہیں لگا سکے گا۔ یہ کام میں نہیں کرنا ہے، اور کرنا تھوڑے وقت میں ہے، چونکہ حج بھی کرنا ہے، جہاد پہ بھی جانا ہے، تو یہ آپشن کہ کوئی دوسرا کرے رفتہ رفتہ، کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں۔ اب یہ بھی لگا لو اندازہ کہ اس شعر نے کتنا بڑا کام امت کے لیے کیا ہے، کہ فتویٰ امت پر لگانا ہے، کہتا ہے کہ دوسرا کوئی ایسے اعصاب نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا ظلم امت پہ کرے کہ جو کفر شرک نہیں وہ بنا کے ان پہ مسلط کر دے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا، کرنا میں نہیں ہے۔ تو اب پھر یہ مزید امت کو پھر برداشت کرنا پڑے گا کہ جو 10 سال میں ہونا تھا اب وہ فوراً میں ظلم کرنے والا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی، یہ تو ہونا ہی ہے، یعنی یہ اسے یقین ہے، یہ دوبارہ اب کہہ رہا، کہتا ہے گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ شورش ہوگی مگر توقع ہے، یعنی یہ اہل سنت کی سستیاں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یا ان کا بھول جانا، توقع ہے کیا لڑ بھیڑ کر کے ایک بار تو اٹھیں گے کہ یہ کون ہوتا ہے اسماعیل دہلوی ہم پہ فتوے لگانے والا، اس نے اتنا ظلم کیا، اس نے اتنا، بالآخر پھر اسماعیل دہلوی کی ذریت سے رشتے ان کے شروع ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ہو جائیں گی، پھر کئی جگہ استاد شاگرد بن جائیں گے، کئی جگہ پیر مرید بن جائیں گے، پھر ان میں قربت پیدا ہو جائے گی۔ تو کہتا ہے لڑ بھیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس واردات اور دیدہ دلیری اور یہ جسارت اور جو اس کا آگے تجزیہ ہے، یہ ساری چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ نہیں، آج سے کتنے سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اور یہ ان کے گھر سے ڈھونڈ کے ساری واردات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اتنے سالوں کے بعد، کہ انہوں نے جب یہ ظلم کیا، جس پر پھر دھڑا دھڑ کتابیں لکھی گئیں، پھر فتوے، پھر ہزاروں کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے، اور یہ اس سے پہلے انہیں یہ تھا کہ شورش ہوگی، اور شورش کے بعد جو ہے وہ یہ بھی توقع لیے ہوئے تھے کہ لڑ بھیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی یہ مسلمان جن کے خلاف یہ فتویٰ ہے یہ ہمارے وفادار بن جائیں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہمیں دشمن نہیں سمجھیں گے، ہم نے جو حملہ کیا اس کو یہ درگزر کر جائیں گے، صرف نظر کر جائیں گے، ادھر دیکھیں گے ہی نہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے سوچا اسماعیل دہلوی نے، اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ توقع اس کی کتنی پوری ہوئی، اور کس حد تک جو ہے وہ بلاد اسلامیہ میں آج سکوت طاری ہے، خاموشی ہے۔ اب ہم عقیدہ توحید سیمینار کرتے رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دوان پرابلم کی ہے، یہ دوڑا مسئلہ کی ہے، یعنی دوان ہے کی، کہ اب جس فتنے کا بھی جواب دیتے ہیں اس فتنے کے وکیل جو ہیں وہ پھر پرابلم پوچھتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ کسی کی دی ہوئی چابی پہ چلتے ہیں، اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اہل سنت سے میں یہ لائیو رمضان المبارک کی اس رات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس ظالم بھیڑیے کو توقع تھی کہ لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے، تو کیوں سکوت ہے؟ کیوں بھول گئے ہو اتنا بڑا حملہ کہ کفر اسلام کی بات ہے، کوئی چھوٹی سی تو بات نہیں۔ اور جو کھڑے ہیں ڈٹ کے محاذ پر، انہیں سلام ہے کہ وہ کھڑے ہیں، اور
کیونکہ ایمان بچانا سب سے بڑا جہاد ہے، اپنا بھی اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی۔ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے، جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، ان کو ایک بار تھوڑی سی لچک بھی دیتا۔ کہتا ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کیجئے، رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جاوے، ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے۔ یہ بھی اس نے جو دیگر تھے ان کو مزید اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کہ اگر تم کہتے ہو تو بس ختم کر دو یہاں ہی، لیکن اگر کہتے ہو تو پھر اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ یہ اسماعیل دہلوی نے ان سب کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے لچک دی۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے۔ اب کیسے باز آتے تھے، سب ایک جیسے ہی تھے۔ کہتا ہے کہ اشاعت ضرور ہونی چاہیے، مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے، فلاں فلاں مقام پر، یعنی جو زیادہ سخت ہیں، زیادہ ہلچل مچے گی، جن جن جگہوں پہ وہاں ترمیم ہونی چاہیے۔ اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں، یعنی جیسے تم نے ظلم کیا ویسے ہی اس کو جانا چاہیے، چھپنی بھی چاہیے اور ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کتاب کے پس منظر کے لحاظ سے ان کے ایک ستون کا تبصرہ ہے، جو خود مصنف کا ذاتی بیان اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب آج بھی مکتبوں پہ ملتی ہے۔ یہ ساری کارروائی کہ امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور جھوٹا تھا، جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا، یعنی خفی کو جلی بنانا، یہی مطلب ہے کہ جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے امت کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے بدن میں اللہ ماشاءاللہ اتنی سستی سرایت کر گئی ہے کہ وقت گزرتے گزرتے آج کسی کو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا پہاڑ جو وہ گرایا گیا تھا، اور لوگ بھول کے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے یہ اتنی بڑی جسارت امت مسلمہ کے خلاف کی گئی، اور وہ کرنے والے بدستور قائم ہیں، اسے روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارے لوگ ان سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ان سے مار بھی کھاتے ہیں، اور یہ سوچ نہیں آ رہی الا ماشاءاللہ کہ ہمیں اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہیے کہ ہم آخری امت ہیں اور ہم امت توحید ہیں، اور جن چیزوں کو انہوں نے شرک کہا وہ سب جھوٹ ہے، وہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس امت نے قیامت تک کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سند ہے، اس سند کے مطابق حق کا جھنڈا بلند رکھنا ہے انشاءاللہ۔